الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه كتب إلى أهل الآفاق انظر وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیانات پیش کرنے کے بعد آج ہم بصیرت الحدیث کے پروگرام میں جو ہم علوم الحدیث پر بحث کر رہے ہیں، کافی پروگرام گزر چکے ہیں، اب ہم اس کو کمپلیٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، انہوں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمع کرنے میں بہت تگ و دو کی. انہوں نے ہی لکھا تھا انہ کتب الی اہل الافاق انظر. انہوں نے اطراف زمانے میں لکھا الی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی بھی حدیث تمہیں کسی کے پاس بھی ملے فاجمعوہ، تو اس کو جمع کر لیا کرو. تو اس طرح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام شروع ہوا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر فن حدیث مطلب علوم الحدیث میں سب سے پہلی کتاب حضرت ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصریح فرمائی، جو مدینہ منورہ میں چیف جسٹس بھی تھے. اس کے بعد حدیث کی کتابوں کی تصنیف و تالیف اور جمع و ترتیب کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا. مختلف شہروں میں مختلف بزرگوں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتب تصنیف فرمائی، جن کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپوائنٹ کیا تھا کہ آپ نے ان علاقوں میں جا کر احادیث رسول کو اکٹھا کرنا ہے اور جمع کرنا ہے اور ان کی چھان بین پھٹک کرنی ہے. ان بزرگان دین کے نام میں چاہتا ہوں بیان کریں. صاحب شرح الفین نے نہایت تفصیل کے ساتھ ان بزرگان دین محدثین کرام کے نام اور علاقوں کے جگہ بتائی کہ ان کو اس جگہ پہ اپوائنٹ کیا گیا تھا. مقدمہ شرفہ میں ہے منہم ابن جریح بمکہ و اسحاق و مالک بالمدینہ والربیع بن صبیح و سعید بن عروہ و حماد بن سلمہ بالبصرہ و سفیان ثوری بالکوفہ والاوزاعی بالشام و ہشام بواسط و معمر بالیمن و جریر بن عبداللہ بالرے و ابن مبارک بخراسان. ان میں ابن جری مکہ میں ان کو پوائنٹ کیا گیا، اور ابن اسحاق اور امام مالک مدینہ میں اپوائنٹ کیے گئے. ربیع بن صبیح، سعید بن عروہ اور حماد بن سلمہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد محترم ہیں، حماد بن سلمہ، ان کو بصرہ میں اپوائنٹ کیا گیا، اور سفیان ثوری کو کوفہ میں، اور امام اوزاعی کو شام میں، حشام کو واسط میں اپوائنٹ کیا گیا، معمر کو یمن میں اپوائنٹ کیا گیا، جریر
بن عبداللہ کو رے میں جو ایران کا علاقہ ہے وہاں اپوائنٹ کیا گیا، اور عبداللہ بن مبارک کو خراسان میں اپوائنٹ کیا گیا۔ یہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنی اپنی علاقوں میں بھیج دیا گیا تاکہ وہاں پہ جا کر حدیث رسول کا کام کر سکیں۔ کلہم فی عصر واحد ومن طبقۃ واحدۃ واکثرهم من تلامذۃ الی ابی بکر بن حزم و ابن شہاب الزہری۔ مقدمہ شرفہ میں ہے کہ سب کے سب جن کے نام لیے گئے اور علاقوں کے نام لیے گئے ایک ہی زمانہ اور ایک ہی طبقہ سے تعلق رکھتے تھے، مطلب ان کا زمانہ جو کتب حدیث سیاستہ لکھی گئی ان سے پہلے کا زمانہ ہے، اور ان میں اکثر ابو بکر بن حزم اور ابن شہاب زہری کے شاگرد تھے۔ اس کے بعد تصنیف و تالیف اور مختلف حلقہ درس حدیث کے ذریعے نشر و اشاعت کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اور روایتوں کے قبول و رد کے اصول، راویوں کے اوصاف و شرائط اور ان کے فن کے آداب و لوازم پر ضوابط اور دساتیر کی تشکیل عمل میں آئے، اور اصول حدیث کے نام سے علم و فکر کی دنیا میں ایک نئے فن کا، ایک نئے علم کا آغاز ہوا، علوم الحدیث۔ جو ہم یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں یہ سب کی سب علوم الحدیث میں آتی ہیں۔ حدیث جو ہوتی ہے وہ عربی عبارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہوتا ہے، وہ کس طرح ہم تک پہنچا یہ ہم بیان کرتے آ رہے ہیں، جتنے بھی پروگرام گزر چکے ہیں یہ علوم الحدیث تھا۔ ان اصول و شرائط کی سخت معیار محدثین کرام نے احادیث کو لینے کے لیے رکھی گئی، یہاں تک کہ آج اس فن کی جملہ تصنیفات میں ہمارے پاس صحیح بخاری کی شکل میں ہے، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی بہت مشہور متداول بین الناس ہیں، اور موطا امام مالک، موطا امام محمد، ریاض الصالحین، اربعین نووی، یہ بہت ساری کتب ہیں جو حدیث رسول کی ہم تک پہنچی۔ اللہ تبارک و تعالی ان احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی نصیب فرمائے، تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ٹھہریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث رسول کی خدمت کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان پہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام۔